آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ECT ٹیسٹ پریپریشن میں جو بیسک آئیڈیز جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اس حوالے سے کمپیوٹر سائنس کے کوشچنس ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے حوالے سے جو بیسک انفارمیشن ہے، بیسک کوشچن ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کمپیوٹر. What is computer? سمپل بات ہے. Computer is an electronic device capable of performing arithmetic and logical operations, storing and processing data and executing predefined instructions. تو کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو لاجیکل بھی ارتھمیٹیکل آپریشنز ہو گئے، ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے، ڈیٹا کو انالائسس کرتی ہے. جو انسٹرکشن ہم پہلے اس کو دیتے ہیں. تو اگر آ جائے کہ وٹ از کمپیوٹر، تو آپ نے یہ والے آپشنس جو ہوں گے آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ارتھمیٹک کو سولو کرے، لاجیکل آپریشن کو سولو کرے، ڈیٹا کو سٹور کرے. جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اسی کو بھی وہ کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو انسٹرکشن ہوتے ہیں وہ پری ڈیفائن ہوتے ہیں. پری ڈیفائن کہتے ہیں پہلے سے دیے گئے ہوئے، یعنی کمپیوٹر تھنک نہیں کر سکتا ہے، ہیومن نے جو اس کو انسٹرکشن دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، اس پہ عمل کرتا ہے. تو اس طرح کوشچن آ سکتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اس میں اس کی کون سی خصوصیات نہیں ہے. تو تھنکنگ، تو آپ نے اس پہ آپشن لگانا. باقی اب آ جاتے ہیں فادر آف کمپیوٹر. چارلس بابیج جو ہے اس کو کمپیوٹر کا بابا کمپیوٹر کہا جاتا ہے. جو چارلس بابا نے کمپیوٹر کو ڈیزائن کیا تھا وہ فرسٹ میکینیکل کمپیوٹر تھا جو ایک انالائٹیکل انجن کے طور پر فنکشن کرتا تھا، اور جو ماڈرن کمپیوٹر سے وہ بہت ہی مختلف تھا. کمپیوٹر انیشلی جو لینگویج انڈرسٹینڈ کرتا تھا انسٹرکشن ان دا فارم آف بائنری کوڈ. جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یا کچھ جوائن کریں ان کو بتاتے چلیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بائنری کوڈز کو سمجھتا ہے. بائنری کوڈز میں یا 0 ہوتا ہے یا 1 ہوتا ہے، اور بائنری کوڈز از آلسو نون ایز مشین لینگویج. یعنی 0 اور 1 جو ہے کمپیوٹر کی زبان ہے. 0 اور 1 جو ہے وہ کمپیوٹر کی زبان ہے. تو آپ نے اسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اسی طرح 0 اور 1 کو بائنری کوڈ بھی کہا جاتا ہے اور مشین لینگویج بھی کہا جاتا ہے. اگر آپشن آ جائے کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کی مشین لینگویج کیا ہے، تو آپ نے بائنری کوڈز جو ہیں اس کو آپشن کو سلیکٹ کرنا. بائنری کوڈز کون سے ہیں؟ تو 0 اور 1 ہے. آج ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ صرف کمپیوٹر ہم ڈیپ اتنے کوشچنس نہیں آئیں گے. تو کمپیوٹر کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ تو کمپیوٹر کے 2 ہی کمپوننٹس ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہے، دوسرا آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے. ہارڈ ویئر کمپوننٹس میں کون سی چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سافٹ ویئر کمپوننٹس میں کون سی چیزیں آئیں گے؟ تو کمپیوٹر جو ہے اس کو 2 حصوں میں، 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے، سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. سافٹ ویئر کیا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے، اس کو ہم ڈیفائن کریں. باقی اوپر جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو پرفارم کرتا ہے ارتھمیٹکس کو، لاجک کو، آپریشنز کو، سٹورنگ اینڈ پروسیسنگ ڈیٹا اینڈ ایگزیکیوٹنگ پری ڈیفائن انسٹرکشن، اور پہلے سے دی گئی ہدایت پہ عمل کرتا ہے. یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر کے جو کمپوننٹس ہیں، پہلے ان کے نام پڑھیں گے پھر ڈیٹیل میں جائیں گے. سی پی یو، ریم، ایچ ڈی ڈی، ایس ایس ڈی، ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سی پی یو. جو ملٹیپل چوائس کوشچن ہے وہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے سی پی یو اسٹینڈ فار، کہ سی پی یو اسٹینڈ ہے سینٹر پروسیسنگ یونٹ، پروسیس انسٹرکشن اینڈ پرفارم کیلکولیشن. آپ کا جو کمپیوٹر کے اندر جو جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سینٹر پروسیسنگ یونٹ کام کرتا ہے. سینٹر پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. ہم نیو جوائن کی ان کو بتاتے چلیں، ہم کمپیوٹر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. تو کمپیوٹر آپ کے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو
دو لینگویجز کو سمجھتا ہے، بائنری کوڈز کو سمجھتا ہے، جس کے اندر 0 اور 1 ہے، اور 0 اور 1 کو مشین کی لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ فادر آف کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو چارلس بابیج جو ہے فادر آف کیمسٹ ہے، اور اس نے فرسٹ جو انالیٹیکل انجن ہے اس کو ڈیزائن کیا تھا، جو فرسٹ میکینیکل کمپیوٹر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کمپیوٹر کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہے، دوسرا آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے۔ ایک ہارڈ ویئر ہے اور دوسرا سافٹ ویئر۔ نیو جوائن کے ان کو ایک دفعہ پھر ہم ریپیٹ کر لیں کہ جو کمپیوٹر ہے اس کے دو کمپوننٹس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ فادر آف کمپیوٹر چارلس بابیج، اور اس جو لینگویج جو سمجھتا ہے کمپیوٹر وہ بائنری، اور بائنری لینگویج اس کو کہتے ہیں جس میں 0 اور 1 ہو۔ بائنری جو لفظ ہے دو کو کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، یعنی کہ 0 1 دو الفاظ ہو گئے بائنری لینگویج کو وہ انڈرسٹینڈ۔ اسی طرح ہم نے کہا جو ہارڈ ویئر ہے اس کے کمپوننٹس میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جس کو سی پی یو کہا جاتا ہے، میموری یا ریم، اسٹوریج ڈیوائسز ایچ ڈی ڈی، ایس ایس ڈی، ان پٹ ڈیوائسز اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ پہلے ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کے جتنے فنکشنز ہوتے ہیں وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں ہوتا ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے پرفارم کرتا ہے اور کیلکولیشن کو پرفارم کرتا ہے۔ میموری ٹیمپریری اسٹوریج فار ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن کرنٹلی یوز۔ تو ریم جو ہے اس کے کمپیوٹر کے روم اینڈ ریم ہے۔ روم جو ہوتا ہے اس کے اندر رینڈم ایکسیس میموری، اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن یہاں آپ کو بتا ریم کا مطلب ہے رینڈم ایکسیس میموری ٹیمپریری اسٹوریج فار ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن کرنٹلی یوز۔ اگر آپ اس کو کوئی فی البدیہہ آن دا اسپوٹ آپ اس کو کوئی ہدایت دیتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ شارٹ میموری بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کے جو ہے اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، یہاں پہ ہارڈ ڈسک جو کامنلی استعمال کرتے ہیں اس کو ایچ ڈی ڈی اور ایس ایس ڈی جو ہیں آپ کے پاس اسٹوریج ہیں، یعنی ہارڈ ڈسک آپ نے سنا ہوگا، ایس ایس ڈی تو کارڈ ہوتا ہے، وہ بھی آج کل جو کمپیوٹرز ہیں وہاں پہ ایچ ڈی ڈی کی جگہ یعنی کہ ہارڈ ڈسک ڈیوائس کی جگہ ایس ایس ڈی استعمال ہوتا ہے۔ اسٹوریج اسٹور ڈیٹا کو کرتا ہے اور پرماننٹلی کرتا ہے۔ ریم جو ہوتا ہے وہاں ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ بھی ایک آپ کے پاس ہارڈ ویئر کی ایک کمپوننٹ ہے، اور اسٹوریج ڈیوائس ایچ ڈی ڈی اور ایس ایس ڈی بھی آپ کے پاس ہارڈ ویئر کی ان پٹ ڈیوائسز۔ ان پٹ مینس کسی کو ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو لازمی بات ہے کی بورڈ اور ماؤس ہیں، allow user to input and command۔ اگر ہم کی بورڈ ہے اسی کی بورڈ کی مدد سے ہی کمپیوٹر کو ہدایت دیتے ہیں اور ماؤس کے ذریعے، تو وہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہم انسٹرکشن ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس مانیٹر ہے، یعنی لیپ ٹاپ کا اسکرین ہے، موبائل کا اسکرین ہے، تو مینس آپ کے پاس اس کو اگر کمپیوٹر ہے اس کو مانیٹر کا کہیں گے، وہ آپ کو ڈسپلے کرتا ہے جو ہدایات دیتے ہیں، تو وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو گیا۔ پرنٹر ہے، اگر کوئی انسٹرکشن آپ کی بورڈ یا ماؤس کے ذریعے دیتے ہو تو وہ جو پرنٹ فارم میں آ جاتا ہے وہ پرنٹر مینس آپ کے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں مانیٹر اور کمپیوٹر، تو یہ پوچھا جا سکتا ہے وچ آف فالوئنگ از آؤٹ پٹ ڈیوائسز، کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، ریم کہہ کر دے سکتے ہیں، تو وہ مانیٹر اور پرنٹر جو ہوں گے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، کی بورڈ اور ماؤس جو ہیں ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ تو اس کو بھی آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ ریم کا مطلب ہے رینڈم ایکسیس میموری، جو آپ یہ کہیں کچھ لمحوں کے لیے یا ٹیمپریری جو اسٹور کرتی ہے اس کو ہم ریم کہتے ہیں۔ سی پی یو کا مطلب ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے۔ اسی طرح جب کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر جو سسٹمز ہیں، نظیر سے گزارش ہے کہ وہ وائٹ بورڈ کا تھوڑا استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ آپریٹنگ سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر کے اندر آپریٹنگ سسٹم او ایس
OS और दूसरा आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मीन्स मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोडिंग होगी उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। वो हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। इसी तरह एप्लीकेशन से हैं। एप्लीकेशन एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग या गेमिंग, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो मदरबोर्ड के अंदर जो सिस्टम्स होती है, कोडिंग होती है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सॉफ्टवेयर के फिर दो कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि आपके पास हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, मेमोरी यानी रैम है, स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क डिवाइस है, SSD कार्ड है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड और माउस है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मिरर और मॉनिटर और प्रिंटर हैं। अच्छा, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे चार जो टाइप्स हैं कंप्यूटर की वो हैं। एक है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यूज बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल टास्क, वर्क, एंटरटेनमेंट। आपके पास मोबाइल है तो मीन्स या घर के अंदर जो आपका पर्सनल यूज़ पे जो कंप्यूटर उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर और नेटवर्क। कहीं पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई नेट कैफ़े है या कहीं और या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सेंट्रल सर्वर होता है, यानी कहीं कंप्यूटर का डेटा एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो या वहाँ से इंफॉर्मेशन सब कंप्यूटर को देता है तो वो सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा। मेन फ्रेम पावरफुल कंप्यूटर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। जैसा कि बैंक के अंदर है, लार्ज स्केल पूरे मुल्क के अंदर बैंक होते हैं, वहाँ पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल होगा वो मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर होता है। कहीं एक जगह बैठ के कहीं कंप्यूटर या एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है, उसकी फंक्शन को एनालिसिस करता है। जैसे कि फीडर बोर्ड जो है उसका जो डेटा है तो वहाँ पे जो मेन जो कंप्यूटर है वो आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आ जाएगा। सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स यूज फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग। ये जो है रिसर्च बेस होते हैं। इवन अगर आपके एरोप्लेन्स ट्रैवल करते हैं तो उनके रूट्स के हवाले से, मौसम के हवाले से, ये साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से। तो मीन चार कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स वो हो गए जो आप पर इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। सर्वर कंप्यूटर्स वो हो गए रिसोर्स पर्सन, किसी एक ख़ास जगह पे कुछ कंप्यूटर से बने हुए हों यानी उनके आपस में कनेक्शन हो। और मेन फ्रेम कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए तो हमने बनानी यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड के कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं तो ये हाईली रिसर्च बेस्ड जो कंप्यूटर्स हैं उसकी टाइप्स में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन, इनपुट किससे कहते हैं, प्रोसेसिंग किससे कहते हैं, आउटपुट किससे कहते हैं, हम इसको हम एक दफ़ा देख लेंगे। इनपुट इनपुट जो होता है, इनपुट यूज प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट जो है हम देते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस। अगर कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं काम कैसे करना है तो हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो हो गई जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। दूसरा क्या प्रोसेसिंग है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कॉल। फाइज़ा जो है उससे गुजारिश है कि आप जो है कीबोर्ड का इस्तेमाल काइंडली रोक दें। प्रोसेसिंग जो एग्जीक्यूशन हम कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं, माउस के ज़रिए देते हैं, इनको मैनिपुलेट करता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, हिदायत को अमल करता है और फिर उसी को आपको डिस्प्ले कर देता है, वो आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। रिजल्ट्स आर डिस्प्ले ऑन
आउटपुट डिवाइसेस आर स्टोर फॉर लेटर यूज। आउटपुट जो इनपुट हम देते हैं वो प्रोसेसिंग जो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होता है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद जब वहाँ हम स्टोर होता है या डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज। डेटा प्रोग्राम और स्टोर इन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज। तो यहाँ स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, कुछ उस हवाले से भी हम डिस्कस करें। तो बेसिक आपके पास इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस करता है, आउटपुट दिखाता है या कुछ वहाँ पे हम सेव करते हैं, तो वो स्टोर करते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क है पहले जो आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव जो है HDD स्टैंड फॉर, जैसे कि इससे पहले जो स्लाइड्स में वहाँ पे बार बार एक चीज़ को मैं थोड़ा सा क्योंकि रिपीट कर रहा था, हार्ड डिस्क डिवाइस क्या तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि HDD स्टैंड फॉर HDD स्टैंड फॉर तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है। क्योंकि इसकी जो है ट्रेडिशन जो स्टार्टिंग में तमाम कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर जो ओल्ड हैं उसके अंदर HDD हार्ड डिस्क डिवाइस है। इसके अंदर जो डेटा है वो थोड़ा सा जो स्टोरेज इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टोरेज जो है इसमें आप ये कहें कि स्लो होता है, इसका प्रोसेस जो होता है मैकेनिकल स्लो होता है। तो HDD ऑफर हाई स्पीड कैपेसिटी ऑफर टू लो कॉस्ट, यानी इसके अंदर जिसकी कीमत कीमतें है आर स्लो एंड मोर टू मैकेनिकल फेलियर देन सॉलिड। कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं और उनको एक दफ़ी बताते चलें कि हम पढ़ रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस के नाम। तो स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, दूसरा आपके पास सॉलिड जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको एक दफ़ा फिर बताते चलें। यहाँ पे थोड़ा सा अगर ब्रेक आ गया तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि जूम की जो मीटिंग होती है वो 40 मिनट्स की होती है। दोबारा हम 10-15 मिनट ब्रेक करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, या अगर सबके पास जूम है तो जूम में हम दोबारा ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टोरेज जो है कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस के अंदर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, दूसरा आपके पास है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। तो इनकी एब्रीविएशंस आ सकती हैं। इसी तरह आपके पास है हार्डवेयर ड्राइव HDD या SSD। अगर कहता है कोई बंदा कहता है कि या कोई शॉपकीपर कहता है कि ये हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर का मतलब है कि उसके अंदर दोनों सिस्टम है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी है और सॉलिड स्टेट ड्राइव भी, यानी दोनों उसके अंदर मौजूद हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कुछ जो कंप्यूटर से होते हैं वहाँ पे अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है तो हम एक्सटर्नल उसको हार्ड डिवाइस से, पोर्टेबल डिवाइस से, उसमें हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अलग कर, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी हो सकते हैं। हार्ड ड्राइव आपने सुना होगा। इसी तरह USB या फ्लैश भी आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि हम इस डिटेल में हम उनके नाम याद करेंगे क्योंकि वो स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ने हैं। एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड आपको पता है स्मॉल जो कार्ड होता है, वो भी आपके पास एक किस्म का स्टोरेज डिवाइस है। दे कम इन वेरियस फॉर्मेट सच SD में आता है, सिक्योर डिजिटल SD स्टैंड फॉर सिक्योर डिजिटल है, माइक्रो SD, कॉम्पैक्ट फ्लैश एंड मेमोरी स्टिक, इस तरह के उसके जो हैं उस फॉर्म में रहता है। इसी तरह आपके पास ऑप्टिकल डिस्क है ODD, या जिसको हम CD भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिस्क सच ए CD है, DVD है और बल रे डिस्क हैं, ये छोटे से डिस्क होते हैं जो आपके पास ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। क्योंकि CD के अंदर ऑप्टिक कहा जाता है लाइट को, जब उस CD पे लाइट पड़ती है तो वहाँ से वो फंक्शन करता है। ये के की या कैशी मेमोरी कहते हैं,
جو کیشی میموری اسمال ہائی اسپیڈ میموری یوز ٹو temporarily store frequently access data and instruction reducing the time take. اچھا اگر ہم کسی لیپ ٹاپ کے اندر کسی چیز کو ہم سرچ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ٹاپ پہ آتا ہے، یا ہم ایون جہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں واٹس ایپ میں ہم کسی کے ساتھ زیادہ جو ہے کال کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں تو کسی کو میسیج کرنا ہو فارورڈ میسیج کرنا ہو تو جب فارورڈ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا میسیج ٹاپ پہ آتا ہے، تو وہ کیشے میموری ہے جو ٹیمپرلی ہوتی ہے اور آپ کو جو ٹاسک آپ پہلے سے کریں وہ ایزیلی آپ کو ایکسیس دیتی ہے۔ اسی طرح یہ والا جو ٹاپک ہے یہ ایگزام کے اندر میمورائز کرنے والا یاد کرنے والا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب شارٹ کیز کہتے ہیں، اگر آپ نے ایگزام میں یہ شارٹ کیز کم از کم 3 سے 4 شارٹ کیز کی کوشچن آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سپوز کریں کاپی کرنی ہے کسی چیز کو تو وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول پلس سی کرتے ہو تو وہ چیز کاپی ہوگی، کنٹرول پلس سی کاپی سلیکٹڈ تو وہ کاپی ہو جائے گا، کنٹرول پلس ایکس سے کرتے ہیں تو کٹ سلیکٹڈ ایٹم، اس ایٹم کو کیا کرتے پہلے ہم نے کاپی کرنا، اور دوسرا اگر کسی چیز کو کاپی کے اندر یہ وہ چیز وہاں پہ بھی رہتی ہے اور آپ کہیں اور بھی کرتے ہیں، اور کٹ کرتے ہیں تو وہاں سے کٹ کے کہیں اور آ جائے گا، تو کنٹرول پلس سی مینس کاپی کے لیے ہے، کنٹرول پلس ایکس جو ہے کٹ کرنا کسی چیز کو، کنٹرول پلس وی پیسٹ یعنی اسی چیز کو کہیں اور جگہ پہ کاپی کر کے بھی کٹ کر کے بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ ایگزام کے حوالے سے ہم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کاپی جو کامن یو شارٹ کیز ان کمپیوٹر، تو یہ ایگزام میں 3 سے 4 نمبر کے کوشچنس آرام کے ساتھ بنتے ہیں، کوئی 40 50 60 تک ہوں گے میکسیمم، تو آپ نے ان کیز کو یاد کرنا ہے۔ فرسٹ پہ ہے دیکھیں کاپی کے لیے کنٹرول پلس سی، کٹ کرنے کو کنٹرول پلس ایکس اور پیسٹ کرنے کو کنٹرول پلس وی۔ اگر اس کو انڈو کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی چیز غلطی سے کاٹا ہے دوبارہ تو کنٹرول پلس زیڈ انڈو مینس دوبارہ پیسٹ مینس اسی کو کہیں اور لگانا، انڈو مینس اگر آپ نے کسی چیز کو ایک دفعہ کر لیا ہے دوبارہ وہ پہلی والی حالت میں لے کے آنا، اسی طرح ری کا مطلب ہے دوبارہ، ڈو مینس کرنا، کسی چیز کو ری ڈو دا پریویس انڈن ایکشن، اگر پہلے کوئی کام کیا تھا اس ایکشن کو اگر آپ نے دوبارہ کرنا ہے تو اس کو ہم ری ڈو بولتے ہیں۔ اسی طرح کنٹرول پلس ایس کرتے ہیں سیو دا کرنٹ ڈاکومنٹس آر فائل، تو اگر فائل آپ کے پاس کوئی اوپن ہے لائٹ چلی جاتی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے اس کو سیو کرنا ہو تو اوپر جا کے سیو ایس یا سیو کرنے سے کنٹرول پلس ایس کر دیں تو وہ فائل میں سیو ہوگی، پرنٹ دینا ہو تو کوئی ڈاکومنٹ آپ کے سامنے موجود ہو کنٹرول پلس پی کر لیں تو وہ آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس پرنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ ہے تو آپ یا تمام ایٹمز ہیں ویڈیوز ہیں جو بھی ہیں کنٹرول پلس اے کریں گے تو تمام کا تمام جو ہیں وہ چیزیں سلیکٹ ہوں گی۔ اس سلائڈ کو ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن کا نہ رہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کنٹرول پلس سی مینس کاپی کرنا، کنٹرول پلس ایکس کٹ کرنا، کنٹرول پلس وی پیسٹ کرنا، کنٹرول پلس زیڈ انڈو کرنا، کنٹرول پلس وائی ری ڈو، کنٹرول پلس ایس سیو دا کرنٹ ڈاکومنٹس، کنٹرول پلس پی ڈاکومنٹس کو پرنٹ دینا، کنٹرول پلس اے سلیکٹ آل ٹیکسٹ۔ تو یہ ٹیکسٹ اس کو میں ڈاکومنٹس پریزنٹیشن آئی تھنک میں نے شیئر کیے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو یہ کیز ایک دفعہ آپ نے کوشش کریں اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے تو ان کیز کا استعمال کریں تاکہ آپ کو اس ٹیسٹ کے علاوہ بھی آپ کو کمپیوٹر کے اندر کام کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگر آپ نے کنٹرول پلس اوپن دا فائنڈ ڈائلاگ باکس ٹو سرچ فار ٹیکسٹ، کسی چیز کو ٹیکسٹ کو سرچ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کنٹرول ایف کریں گے تو آپ کے پاس باکس سے آ جائے گا، وہاں پہ اسی ٹیکسٹ کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کنٹرول پلس بی
بولڈ سلیکٹڈ ٹیکسٹ، اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ کیا اس کو بولڈ کرنا، اوپر جو ہے آئیکانس میں ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ آپ کنٹرول+B کر دیں، جو ٹیکسٹ ہے آٹومیٹکلی بولڈ ہو جائے گا۔ ایٹیلک سلیکٹ، اگر آپ نے ٹیکسٹ کو ایٹیلک کرنا ہے، ایٹیلک مینس رومن یعنی اس کو، تو آپ نے کنٹرول+I کرنا ہے۔ اور اسی طرح کسی لفظ میں انڈر لائن کرنا ہے تو اوپر جو آپ کے پاس بار جو ہے وہاں پہ چیزیں، لیکن ڈائریکٹلی کرنا چاہیں تو کنٹرول+U۔ یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں یا انفارمیشن کے لیے، کہ جو شروع کے یعنی کہ لفظ ہیں اسی سے آپ کے پاس، یعنی اٹیلک کرنے کے لیے I، بولڈ کرنے کے لیے B، کاپی کرنے کے لیے C، انڈر لائن کے لیے U، انڈر لائن مینس کنٹرول+U کرتے ہیں تو آپ وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ انڈر لائن آئے گا۔ تو آپ نے ان کیز کو یاد کرنا ہے، وچ کیز یوز ٹو انڈر لائن دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ، کیا کہ نیچے آپشن آئے گا تو آپ نے کنٹرول+U لگانا ہے۔ اگر نیا ونڈو اوپن کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر تو آپ نے اوپن اے نیو ڈاکیومنٹس اور اس کے لیے کنٹرول+N کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اوپن این ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹ اور فائل، جو فائل ہے اسی کو دوسری جگہ بھی اوپن کرنا ہے تو آپ کنٹرول+O استعمال کریں گے، یعنی کہ نیو ونڈو کے لیے کنٹرول+N، اسی فائل کو اوپن کرنے کے لیے آپ کیا یوز کریں گے، کنٹرول+O۔ کنٹرول+W تب یوز کریں گے جب کرنٹ ڈاکیومنٹ اور ونڈو، اگر آپ نے کمپیوٹر کو یا اس کو کیا کرنا ہے، کلوز کرنا ہے تو کنٹرول+W۔ تو یہ کیز ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ کنٹرول+Tab ہے سوئچ بٹوین اوپن بارس اور ڈاکیومنٹس، یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اسی سے اب دوسرے اس میں جانا ہے کہ براؤزر میں یا وہاں پہ، ایک میں آپ نے سپوز کریے ایک میں آپ نے کوئی ایکسل کی فائل ہے، دوسرا آپ کے پاس PPT کی فائل ہے، ایکسل سے PPT والی فائل میں جانے کے لیے آپ نے کنٹرول+Tab کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اسی فائل میں اوپن کریں گے اپنے ڈاکیومنٹس کو۔